बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिफाजत कुरान की तारीख, हिस्ट्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कुरान। यानी कि कुरान पाक जो है वो आपको पता है कि 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। तो 23 साल के अरसे में जो थोड़ा थोड़ा कर के कुरान पाक नाजिल किया गया, तो उसकी हिफाजत जो है उसको महफूज किस तरह किया गया, कहाँ पे उसको लिखा गया, कैसे उसको याद किया गया कुरान पाक को, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अहद रिसालत के दौर में हिफाजत कुरान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आपकी हयात मुबारक के अंदर, आपके दौर के अंदर कुरान पाक की हिफाजत किस तरह की गई। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुरान पाक 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल हुआ। या किसी शान नज़ूल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शान नज़ूल बैकग्राउंड क्या है, कुरान पाक कैसे नाजिल हुआ करता था। या तो आपको पता है कि अल्लाह ताला अज़ खुद अपनी तरफ से आयात मुबारक नाजिल फरमाया करते थे, या फिर किसी वाक़या या सवाल के जवाब देने की सूरत में जो है ना वो कुरान पाक नाजिल हुआ। इसलिए कुरान पाक को एक किताब की शक्ल देना जो है ना उस वक्त मुमकिन नहीं था, क्योंकि कुरान पाक थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हो रहा था और उसकी एक तरतीब और ख़ास जो बाद में आप जैसे कुरान अब जो है हमारे पास जिस हालत में मौजूद है, वो उस वक्त उसको करना जो है ना वो मुश्किल था। तो इसलिए कुरान पाक को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो कुरान पाक की हिफाजत की गई वो क़ुव्वत हाफ़िज़ा से की गई। उस वक्त सबसे ज़्यादा कुरान पाक को हिफ्ज़ करने पर जोर दिया गया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के दौरान ही वो अल्फाज जो है वो कुरान पाक के दोहराना शुरू कर दिया करते थे ताकि वो याद कर लें। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ए प्यारे नबी, आपको अल्फाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हम ये कुरान पाक खुद ही आपके दिल में डाल देंगे और आपको याद हो जाएगा। तो जैसे ही फिर वही जो है वो ख़त्म होती थी, तो वो पूरा का पूरा कुरान पाक जो वही नाजिल हो जाया करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो जाया करती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना मुबारक है वो कुरान पाक को कुरान पाक की हिफाजत का या कुरान पाक को महफूज करने का सबसे एक अहम जो है वो ज़रिया था। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान पाक जो है वो सुनाया करते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई जिस साल, उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 2 दफ़ा कुरान पाक जो है वो सुनाया था। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सहाबा कराम को ना सिर्फ कुरान पाक जो है वो उसकी तालीम दिया करते थे, बल्कि कुरान पाक जो है उसको याद करने की भी तलकीन किया करते थे। और सहाबा कराम के अंदर खुद ही इतना शौक़ होता था कुरान पाक को याद करने का कि वो ये काम एक दूसरे से बढ़कर करते थे। और उस वक्त जो है, उस वक्त की जो सहाबिया औरतें हैं वो भी हक महर में ये डिमांड करती थी कि हमें जो है वो कुरान पाक की तालीम दी जाए। और मस्जिद नबवी के अंदर कुरान पाक को याद करने वालों का, कुरान पाक की तालीम का याद करने वालों का इतना शोर हुआ करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ आहिस्ता रखने का कहा। तो उस वक्त अरब के ज़माने में जो उनकी जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करती थी। छोटे छोटे आम आदमियों को, देहातियों को पूरे के पूरे अपने ख़ानदानों का, अपने घोड़ों का नस्ब याद हुआ करता था। इसलिए वो जो हाफ़िज़ा की क़ुव्वत थी उस पर ज़ोर दिया गया और कुरान पाक को अहद रिसालत में हाफ़िज़े की जो है क़ुव्वत पे ज़ोर देते हुए कुरान पाक को महफूज किया गया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अहद रिसालत में किताबत वही पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया, बहुत ज़्यादा एहतमाम किया गया। मतलब कुरान पाक का लिखने का भी एहतमाम किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के साथ साथ कातिब किताबत वही पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित, जिसे कातिब वही भी कहते हैं, फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किताबत वही का काम किया करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ करता था तो आपको जो है वो कपकपी तारी हो जाती थी, आपको पसीने आना शुरू हो जाया करते थे, आप पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था, जिसके मैं आपको पहली वीडियो में जो है वो वही के दौरान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंडीशन होती थी वो आपको पहले बता चुका हूँ, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जब ये हालत ख़त्म हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो जाती, कुरान पाक नाजिल हो जाता, तो हज़रत ज़ैद बिन साबित जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उनसे जो है ना कुरान पाक जो है वो लिखवाया करते थे। वो किसी हड्डी के ऊपर या कोई भी कोई कागज़ का टुकड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई दरख्त का पत्ता वगैरह लेके जाते जिस पे वो कुरान पाक लिखा करते थे। और जब हज़रत ज़ैद बिन साबित कुरान पाक लिख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते कि मुझे पढ़कर सुनाएं। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित उनको पढ़ के सुनाया करते थे और उसमें जो भी गलती वगैरह होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गलती को ठीक करवा दिया करते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित के अलावा और भी बहुत से सहाबा कराम थे जिन्होंने जो है वो कातिब वही के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जिनमें जो है हज़रत
ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید اور بھی بہت سے ایسے صحابہ ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جیسے ہی قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوتا تھا تو آپ کاتب وحی سے کہتے تھے کہ جو ہے یہ جو قرآن پاک کا یہ حصہ ہے یہ فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دیں۔ مطلب قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں پہ موضوع ہوتا، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ اس صورت کے اس حصہ میں آنی چاہیے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ لکھوا لیا کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے نا قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ کی نگرانی میں محفوظ بھی کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ جو کام تھا وہ قوت حفظ سے لیا گیا، قرآن پاک کو حفظ بھی کیا گیا، اور قرآن پاک کو ایک کتابچے کی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی یاد کرنے کے لیے قرآن پاک جو ہے نا وہ اپنے پاس لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے جو ہے وہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر کی اپنی بہن اور ان کے بہنوئی نے بھی قرآن پاک کے صحیفے اپنے پاس لکھے ہوئے تھے۔ تو عہد رسالت کے دور میں جو قرآن پاک ہے وہ دو طرح سے محفوظ کیا گیا، دو طرح سے قرآن پاک کی حفاظت کی گئی۔ ایک تو قوت حافظہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو حفظ کرنے بھی بہت زیادہ زور دیا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھوایا بھی، صحابہ کرام نے بھی لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں بھی کتابچہ جو ہے وہ قرآن پاک کا تیار کروایا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور حکومت میں، دور خلافت میں تحفظ قرآن۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قرآن پاک کے جو نسخے لکھوائے تھے وہ جو ہے متفرق حالت میں تھے، یعنی کہ کوئی جو حصہ ہے وہ کسی ہڈی پہ لکھا ہوا تھا، کوئی چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، کوئی درخت کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایک کتابچی جو ہے وہ شکل میں نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے نسخے جو ہے وہ لکھوائے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو قرآن پاک ہے وہ جو ہے کسی صحابی کو تو بہت سی صورتیں یاد تھیں، کسی کو ایک صورت یاد تھی، اور کسی کو صورت کی کچھ آیات یاد تھی۔ جو قرآن پاک ہے وہ کسی ایک جگہ کسی خاص کتاب کی شکل میں جو ہے وہ نہیں تھا، تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کو ایک خاص ایک ہی جگہ اکٹھا کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا۔ تو حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے اپنے پاس آنے کا حکم دیا، تو میں جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا تو وہاں پہ حضرت عمر بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے قرآن پاک کو ایک جمع اکٹھا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ جنگ یمامہ کے موقع پہ اس وقت ہوا یہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے جو حفاظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کو یہ ڈر پیدا ہوا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر صدیق کو یہ ڈر پیدا ہوا، خاص طور پہ حضرت عمر کو، اور پھر انہوں نے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق سے یہ بات کی۔ یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اگر اسی طرح حفاظ قرآن جو ہے وہ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ہمیں قرآن پاک کو ایک خاص شکل میں جو ہے وہ ایک ہی کتاب کی صورت میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ میں نے پہلے تو حضرت عمر سے کہا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے نہیں کیا، تو ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ جس پر حضرت عمر علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس کام میں بھلائی ہے، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے۔ تو تب میں بھی جو ہے یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی جو ہے انہوں نے بھی حضرت عمر کے ہاں میں ہاں ملائی، اور جو ہے نا حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ آپ جو ہے یہ کام سٹارٹ کریں۔ تو وہی بات حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ میں نے بھی وہی بات کی کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم وہ کام یہ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جو ہے وہ اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ تو میں جو ہوں یعنی کہ حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ انہوں نے قرآن پاک کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے احد پہاڑ کھودنے کا بھی کہتے تو وہ کام میرے لیے آسان ہوتا ایز کمپیئر ٹو کہ میں قرآن پاک کو جو ہے وہ جمع کروں، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ذمہ داری کا کام تھا۔ قرآن پاک جو ہے وہ کسی صحابی کے پاس 10 صورتیں، کسی کے پاس ایک صورت، کسی کے پاس چند آیات، تو حضرت زید بن ثابت نے جو ہے وہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو پورا کیا اور قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں ایک جمع جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں تحفظ قرآن یا قرآن کریم کو جو ہے وہ محفوظ کس طرح کیا گیا؟ تو جب حضرت عثمان کا جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، حکومت سٹارٹ ہوا، اس وقت جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ عرب سے نکل کر روم اور ایران تک جو ہے وہ پھیل چکا تھا، اور جو جتنے بھی نئے لوگ جو مسلمان ہو رہے تھے جو ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی
دی جا رہی تھی، اور وہ قرآن پاک کو سیکھ کر جو ہے وہ اسلام کے سے جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے تھے۔ تو اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو قرآن جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت نے ایک جمع جو اکٹھا کیا تھا، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے جو قرات کے اندر جو ہے وہ قرآن سیکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جو ہے مختلف صحابہ کو مختلف قرات کے ساتھ جو ہے وہ سکھایا، جو کہ سب کی جو قرات تھیں وہ جائز تھیں، کسی بھی لہجے کے اندر آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے تھے، وہ سارے جائز تھے۔ تو جب یہ صحابہ کرام جو ہے یہ دور دراز علاقوں تک پھیلے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ قرآن پاک اسی لہجے میں سکھایا، اسی قرات کے اندر سکھایا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، کیونکہ یہ سارے ہی ٹھیک تھے۔ جب یہ دور دراز علاقوں تک پہنچے اور ان کو اپنی اپنی قرات کے مطابق جو ہے ان کو قرآن پاک سکھایا، اور وہ جو لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو ساری قراتیں جو ہے، جو سارے جو لہجے ہیں یہ سارے ہی ٹھیک ہیں، ان سب میں ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے نادانی کے عالم میں یا یہ نہ جانتے ہوئے ان کو پتہ نہیں تھا کہ، تو انہوں نے ایک دوسرے کو لہجے کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا لہجہ ٹھیک ہے، ہماری قرات ٹھیک ہے، آپ کی قرات غلط ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے فرقہ اور فساد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس مد نظر کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے یہ کام کیا کہ حضرت زید بن ثابت کا جو ایک صحیفہ لکھا ہوا تھا، جو ایک دفعہ قرآن پاک اکٹھا کیا ہوا تھا، جو کہ مدینہ منورہ کے اندر تھا، اس کے اندر تمام قراتیں جو ہیں، جو تمام لہجے ہیں جو ہیں وہ ان کے اندر محفوظ تھے۔ تو حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت کو بلا کے چار صحابہ کرام پہ مشکل جو ہے وہ ایک ٹیم تشکیل دی، اور وہ جو صحیفہ تھا حضرت زید بن ثابت کا، اس کی نقلیں تیار کروا کے مختلف جو ہے وہ حصوں میں بھیجیں، جس سے کیا ہوا، وہ جو مسلمانوں کے اندر اختلاف تھا لہجے کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے، وہ جو ہے دور کیا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر پہلے جو ہے وہ زیر زبر پیش نہیں تھے، وہ لگائے گئے، رموز قاف تھے، یا اور بھی بہت سی جو جہاں پہ وقف کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سکتہ جسے آپ کہتے ہیں، رموز قاف، اور بھی بہت سارے، یہ تمام جو تھے یہ حضرت عثمان کے دور میں جو ہے یہ ان کو مکمل کیا گیا۔